ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا تھا۔ علماء کے درمیان، فقہا کے درمیان ایمان کے بارے میں یہ بحث ہے کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پہ ایک بحث ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس میں نے امام ابو حنیفہ کا موقف بتایا تھا، اور دوسرے امام بخاری، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا موقف۔ یہ تینوں حضرات ایمان کو مرکب کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ ایمان بسیط ہے۔ اگر فیما بینہ و بین اللہ تعالی دیکھا جائے تو ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، اور اگر فیما بینہ و بین الناس دیکھا جائے، بندوں کے درمیان، تو پھر ایمان قول، یعنی اقرار باللسان کا نام ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اور یہ پھر جب ایک دفعہ وجود میں آ جاتا ہے تو پھر اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کی رونق بڑھتی ہے، اس کی بشاشت بڑھ جاتی ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، دلی اطمینان اور ثبات استقامت اس میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن نفس ایمان میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی۔ لیکن جو دیگر حضرات ہیں وہ آ, تین چیزوں کو ایمان کہتے ہیں، تین چیزوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک کمال ایمان اس کے لیے اعمال ضروری ہیں۔ لیکن اس میں پھر آگے غلو ہوا معتزلہ اور خوارج نے اعمال کے نہ ہونے کو ایمان کے نہ ہونے سے تعبیر کیا۔ لیکن اہل سنت کے جو دو طبقات ہیں ان میں نزاع لفظی ہے، یعنی جو مرکب کہتے ہیں وہ بھی اعمال کے نہ ہونے کو ایمان کی نفی پر محمول نہیں کرتے، وہ اس کو کافر نہیں کہتے، فاسق کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو یعنی دوسرے امام ابو حنیفہ وغیرہ ہیں، ان کے ہاں تو ایمان ہے ہی ایک چیز کا نام، تو اعمال مفید ہیں، اعمال کا نہ ہونا یہ مضر ہے، لیکن یہ نافی نہیں ہے ایمان کا۔ تو یہ ساری بحث کا خلاصہ ہے کل کی، اور اس میں ہم نے ایمان کے کم زیادہ ہونے کی بحث میں جو لوگ ایمان کی کمی اور زیادتی کو نہیں تسلیم کرتے، جو ایمان کو بسیط کہتے ہیں، ان کی یہ آیات بطور دلیل کے ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس میں امام بخاری ایمان کی کمی زیادتی پر جو دلیل قائم کر رہے ہیں ان کو مختصر دیکھیں گے۔ ہاں جی، قراء حضرات کہاں پہ ہیں جو عبارت کی قراءت کریں گے؟ اس کی باری ہے آج جی مولانا سر جی، معاویہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ شروع کی میں پڑھوں گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تشریف لا چکے ہیں تو وہ پڑھ لیں، نہیں تو میں شروع کر دیتا ہوں پھر۔ میرا استاد ایک خیال سوال ہے، استاد ایک سوال ہے جی جی، جی اگر سوال ہے تو بسم اللہ۔ استاد آج کل کی تناظر میں نا، کیونکہ جی کافی چیزیں وہ خلط ملط اور اس طرح ہر بندہ لاجک کی کہتے جی بات کر لے، تو سمپلی ایمان کے حوالے سے ہم کس طرح مطلب ایک لے مین کے سامنے اور اس طرح آپس میں کس طرح اپنے آپ کو سمجھیں گے؟ کیونکہ صحابہ کے درمیان بھی اس طرح میں نے سنا ہے، بعض صحابہ ایک دوسرے کو بولتے تھے کہ آپ ایمان کے تذکرے کریں کیونکہ ایمان بڑھتا ہے، یہاں تک فلاں صحابی کا ایمان جو ہے نا وہ فلاں پہاڑ کے برابر اتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو بالکل۔ سمپل مطلب اگر اس کو سمرائز ہم کریں گے استاد تو ہم کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، یہاں پہ قرآن کریم کی آیات میں ایمان کے بڑھنے کا ذکر ہے۔ جتنی بھی آیات آپ پڑھیں گے اس میں فزادہم نقصہ کا کہیں پر ذکر نہیں ہے، یعنی ایمان میں کمی کا ذکر نہیں ہے۔ ایمان میں کمی یہ زیادتی کے مقابلے کے طور پہ تسلیم کی جاتی ہے، ایک بات، اور دوسرے یہ کمی کچھ احادیث کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ روایت ہے کہ جس میں آیا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوزخ والوں کو دوزخ میں بھیج دیں گے تو پھر کفار وہاں پہ اہل ایمان جو دوزخ میں جائیں گے ان کو تانا دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ تم بھی یہی ہو ہم بھی یہی ہیں، تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ کہیں گے کہ جس کے دل میں مثقال حبۃ من خردل من الایمان، کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو یہاں سے نکال لیں۔ اس پہ جو کفار ہیں وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے۔ اب ان احادیث سے یہ ڈیرائیو کیا گیا ہے کہ بھئی ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، وہ مسکال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کا برابر رہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کمی بھی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں پر بھی ہے آپ کو زادہم فیزدادوا، زیادتی کا تذکرہ ملے گا۔ تو عام لوگوں کے لیے ظاہری بات ہے ان کو یہ والی بحث میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے دلچسپی کی چیز ہے۔ ان کے لیے بس وہ والی احادیث ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ مومن ہے۔ اب اس مومن کے ایمان میں پختگی آتی جائے گی جیسے جیسے وہ اعمال میں بڑھتا جائے گا۔ یہ بالکل ایسے اس کی مثال ہے جیسے آپ دور سے دیکھیں کہ ایک جگہ پہ دھواں اٹھ رہا ہے یا کوئی پہاڑی آپ کو دور سے نظر آ رہی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ تو پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں وہاں پہ کوئی چیز ہے، وہاں پہ کوئی پہاڑ ہے یا وہاں پہ کوئی آگ ہے۔ لیکن جتنا جتنا آپ اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں، جتنا آپ اس کو قریب سے آبزرو کرتے جاتے ہیں، تو آپ کے اس کے وجود کے اطمینان میں، ایقان میں یہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو اگر آپ جو اس کے قریب کھڑے ہیں تو آپ کو کوئی کہے نہیں آگ تو ہے ہی نہیں، تو آپ کہیں گے کیوں نہیں ہے، یہ دیکھو سامنے نظر آ رہی ہے۔ لیکن ابتدا اس ایقان کی دور سے اس کی نشانیاں دیکھ کر ہی ہو گئی تھی۔ تو جس طرح یہ ہمارا مشاہدہ ہمیں عام روزمرہ زندگی میں بہت ساری چیزوں کے یقین میں پختگی پیدا کرتا ہے، بالکل ایسے ہی ایمان میں جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کو تسلیم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا، قیامت کو مان لیا، اب جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور آپ کو وہ ایکسپیرینس ہوتا جائے گا اعمال کا، اور پھر آپ کے ایمان میں پختگی آتی جائے گی۔ تو آپ اس کو بس پختگی اور اس میں بشاشت، اطمینان، اس کے تناظر میں ہی بیان کریں گے۔ یہ کمی زیادتی والا جو معاملہ ہے یہ ٹیکنیکل بحث میں ان کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی حضرت۔ جی شکریہ استاد جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، ڈاکٹر خالد صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی باری ہے، بسم اللہ کریں۔ آپ نے آج انشاءاللہ 12 احادیث پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہیں سے شروع کروں باب کتاب ہاں جی، الایمان سے یا حدیث سے کتاب شروع کروں؟ الایمان یہاں سے۔ اچھا، اور کتاب جب ہم الایمان۔ ایک منٹ ٹھہریں، جب ہم جی جی باب کا ترجمۃ الباب پڑھتے ہیں تو اس میں وہ سند نہیں پڑھتے، جب ہم حدیث جی پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں پھر ہم وہ بسند متصل نہ وہ پڑھتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کریں۔ کتاب الایمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص، قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ جی ایک منٹ ٹھہر جائیے، یہ وہ آیات ہیں کہ جو امام بخاری اپنے موقف کی دلیل کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں بالکل واضح لکھا ہے
यज़दादु ज़िदनाहुम यज़ीदुल्लाहु अल्लज़ीना फज़ादहुम हुदा। तो इसमें ज्यादती का सराहतन तज़किरा है। तो वो इससे इस्तदलाल करते हैं कि देखें, जब ज्यादती किसी चीज में होती है तो इसका मतलब है कि उसके अज्जा बढ़ जाते हैं। तो जब कोई चीज अज्जा से मुरक्कब होगी तो तभी उसमें कमी ज्यादती का तसव्वुर होगा। तो इन आयात से वो ये इस्तदलाल कर रहे हैं, और ये कुरान करीम की सारी आयात हैं। उम्मीद है कि आपको इनका तर्जमा वाज़ेह होगा। जी आगे चलें जी। अच्छा एक मिनट ठहरिए। अब दूसरे नंबर पे कुरान करीम से तो हमने किसी चीज की दलील दी, अब तरतीब यही है कि फिर हदीस से दलील आती है और फिर आसार से दलील आती है, अक़वाल सहाबा से, अक़वाल ताबईन से, उनके आसार से दलील आती है। तो इमाम बुखारी इसी तरतीब को यहाँ पे यानी मलहूज रखते हुए कुछ अक़वाल जिक्र करेंगे, कुछ अहादीस के टुकड़े जिक्र करेंगे और इस्तिदलाल करेंगे अपने मौक़िफ़ पे। हाँ जी। वल والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض والشرائع وحدودا والسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. जज़ाकल्लाहु खैरन। इनकी थोड़ी थोड़ी वजाहत कर लें, फिर हम हदीस पे चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे ये जो हदीस का टुकड़ा है, अल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाहि मिनल ईमान, कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करना किसी से और अल्लाह के लिए किसी से बुग़्ज़ रखना, ये ईमान का हिस्सा है। तो ये दोनों आमाल हैं। तो इमाम बुखारी कह रहे हैं कि जब ये दोनों आमाल ईमान में से हैं तो इसका मतलब है कि आमाल भी ईमान का हिस्सा है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने अदी इब्न अदी की तरफ ये खत लिखा कि इन्न लिल ईमानी फराइज़ा व शराइआ व हुदूदन व सुननन। ईमान के कुछ ऐसे आमाल हैं जो फर्ज हैं और कुछ अकायद हैं। शराए कहते हैं अकायद को, दीनी अकायद। व हुदूदन, और कुछ ममनुआत हैं, हराम करदा चीजें। व सुननन, और कुछ मंदूबात हैं, यानी जिनमें इख्तियार दिया गया है, शरीयत ने इख्तियार दिया है। तो इसका मतलब है कि ये सब चीजें जब ईमान के लिए हैं तो ईमान का हिस्सा भी हैं। आगे वो इस्तिकमाल का भी लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। फमन इस्तकमलहा, जिसने इन चारों चीजों को मुकम्मल अंजाम दिया, अमल में लाया, इस्तकमल ईमान, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल किया। वमन लम यस्तकमिलहा, और जिसने इन सब चीजों पर मुकम्मल तौर पे अमल नहीं किया, लम यस्तकमिल ईमान, तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो इससे इमाम बुखारी अपने मौके पर इस्तदलाल कर रहे हैं कि ये सब चीजें गोया के ईमान के हकीकत और माहियत में शामिल है। आगे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का ही कौल है, फाइन आइश, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारे सामने ये सब चीजें बयान कर दूंगा, हत्ता कि तुम इन पर अमल करो। तो वो अपने जो मुखातबीन थे, अपने शागिर्द या सामीन, उनको ये कह रहे हैं, वइन अमुत, और अगर मैं दुनिया से रुखसत हो गया तो मैं तुम्हारी सोहबत का कोई ज्यादा हरीस नहीं हूँ, यानी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कोई ज्यादा लंबी उम्र का मुतमन्नी नहीं हूँ, बस अल्लाह का हुक्म आ गया तो ठीक है। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वही
حوالہ دیا ہے قرآن کریم کا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تو یہ اتنا ٹکڑا ذکر کر کے اصل میں امام بخاری استدلال پوری آیت سے ہی کر رہے ہیں۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا تھا اولم تؤمن، تو سوال اصل میں ایمان کا ہی تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان ہے لیکن دلی اطمینان چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا کمال یہ بہرحال آدمی کو مشاہدے اعمال سے ہی ملتا ہے۔ وقال معاذ، معاذ کا یہ معمول منقول ہے کئی جگہ پہ کہ وہ اپنے اصحاب کو یہ کہا کرتے تھے اجلس بنا، میرے ساتھ بیٹھو، نؤمن ساعتن، ہم کچھ دیر ایمان لائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی تجدید کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر وہ تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی تحمید کرتے، اللہ کی نشانیوں کا ذکر کرتے۔ تو نؤمن ساعتن کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے ان باتوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ امام بخاری استدلال تو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو معمول ہے حضرت معاذ کا یہ قابل تقلید ہے، ٹیکنیکل جو بحثیں ہیں اس سے ہٹ کے بھی۔ آگے دیکھیں، وقال ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کا یہ ایک ٹکڑا انہوں نے نقل کیا، الیقین الایمان کلہ، کہ یقین ہی سارے کا سارا ایمان ہے۔ حالانکہ اس ٹکڑے سے امام بخاری کے موقف پر استدلال مکمل نہیں ہوتا، لیکن جس حدیث کا یہ ٹکڑا ہے اس میں آگے آتا ہے الصبر نصف الایمان۔ تو امام بخاری ایسی بہت ساری جگہ پہ اشارات کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے اساتذہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ امام بخاری یعنی یہ جو اشارہ کرتے ہیں اصل میں مراد وہ پورا قول یا پوری حدیث یا پوری آیت ہی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس آیت کو دیکھیں، اس میں میرے موقف کی دلیل موجود ہے۔ آگے دیکھیں، وقال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ قول ہے، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی، تقوی کی حقیقت تک بندہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا حتی یدع ما حاک فی الصدر، جو چیز دل کے اندر کھٹکے جب تک کہ اس کو بھی نہ چھوڑ دے۔ یعنی آدمی کے دل کے اندر کہ پتہ نہیں ہے مجھے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ما حاک فی الصدر، اس کو چھوڑے گا تو پھر تقوی کی حقیقت کو پہنچے گا۔ تو وہ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ایمان کا کمال ہے۔ تو وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ ایمان کا کمال یہ ان ممنوعات سے بچے بغیر، ممنوعات تو دور کی بات ہے، جو یعنی کھٹکنے والی چیزیں ہیں ان سے بچے بغیر بھی حاصل نہیں۔ وقال مجاہد یہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یہ آیت ہے قرآن کریم کی، اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں شرع لکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اوصیناک یا محمد و ایاہ، اس ضمیر سے مراد نوح علیہ السلام، کہ ہم نے آپ کو وصیت کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو وصیت کی یعنی نوح علیہ السلام کو، دینا واحدا، ایک ہی دین۔ وقال ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس یہ شرعۃ و منہاجا، اس کی یعنی وضاحت میں کہتے ہیں شرعتن کا مطلب ہے سنتن، یعنی شریعت کے احکامات، ومنہاجن کا مطلب ہے راستہ، سبیلن۔ تو یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی ایسے وضاحت کی۔ تو یہاں پر بھی امام بخاری کا اگر آپ ساتھ فتح الباری کو کسی شرح کو دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری یہاں پر صرف اشارات کر رہے ہیں۔ اصل آپ جب اس پورے مقام کو دیکھیں گے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے تو وہ پورا مقام پھر آپ کو ان کی دلیل کے طور پہ سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں پر بھی شرعتن و منہاجن، تو سنتن اس کا جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے ترجمہ شرعتن کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عملی اعمال ہیں، سنت جسے ہم کہتے ہیں سنن، وہ بھی اسی یعنی ایمان کی حقیقت کا حصہ ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ استدلال کیا۔ تو یہ سارے کا سارا استدلال ان کا اپنے موقف پہ ہے، مختلف حوالوں سے اس بحث میں گویا کہ اپنے موقف کی یہ دلیل دی۔ اور آگے جتنی آیات وہ ذکر کریں گے، آیات کہہ رہا ہوں، احادیث ذکر کریں گے، وہ ساری کی ساری اعمال کے بارے میں ہیں۔ تو گویا کہ اس باب کے نیچے جو
احادیث وہ لا رہے ہیں، اگرچہ اگر آپ اس حدیث کے مضمون کو دیکھیں تو شاید اس کے ساتھ آپ کو کوئی مناسبت نظر نہ آئے، لیکن جو اس کی روح ہے یعنی ایمان کی بحث، اس کے ساتھ آپ کو یہ حدیث مطابق نظر آئے گی۔ لیکن یہ ساری کی ساری احادیث وہ ہیں کہ جو اعمال پر ابھارنے والی ہیں اور منہیات سے روکنے والی ہیں۔ دیکھیں آگے ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کریں جی۔ باب دعاؤكم إيمانكم بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن كرمة بن خالد عن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ آگے بھی جو ابواب امام بخاری باندھیں گے اس میں اسلام کا لفظ استعمال کریں گے۔ یہاں پر بھی اسلام ہے، بنی الاسلام۔ اب یہ بنی الاسلام علی 5، تو اس کا مطلب ہے کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اب بنیاد جس چیز پر ہے وہ سارے کے سارے اس کے اجزاء ہوں گے، استدلال یہ ہے۔ لیکن یہاں پہ امام بخاری ایمان اور اسلام کو مترادف کے طور پہ استعمال کریں گے، یعنی اسلام بولیں گے اور ایمان مراد ہوگا۔ اور شرائع حدیث یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے مراد یہاں پر کمال اسلام مراد ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہی مراد ہے وہاں سے، تو یہ مترادف کے طور پہ استعمال کریں گے۔ اب آپ میں سے کوئی ذرا غور فرمائیں کہ اوپر باب ہے دعاؤکم ایمانکم، اور نیچے کی حدیث میں کہیں پر دعا کا تذکرہ ہے، تو پھر کیا مناسبت ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ اس حدیث کی؟ یہ جو عبادات ہیں، یہ دعا عبادت ہے، شاید اس لیے ملایا ہوگا۔ جی ایک تو یہ ہے، دوسرا آپ نے جو مجموعی طور پہ نماز بحث کا بھی کی تو ہے، یہاں پہ ذکر ہے نا، تو نماز بھی تو پوری کی پوری دعا ہی ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے، اقام الصلاۃ، ہاں، اور حدیث دوسرا میں نا کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ جی جی اب دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس میں جو ہم مجموعی طور پہ کتاب الایمان کی بحث کی ہے ہم نے، وہ اس کو ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو اوپر انہوں نے ایمان کا ایک حصہ دعاؤکم ایمانکم، تمہارا ایمان یا تمہاری دعا تمہارا ایمان ہے، تو اس کو، اور نیچے والی جو بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر ہے، تو اصل میں وہ جو پورا سیناریو ہے یہ اس میں رکھ کے اگر دیکھیں گے تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ مناسبت نظر آئے گی۔ اور یہ بھی آ سکتی ہے جو آپ نے فرمایا کہ صلاۃ یہ دعا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور یہاں پہ شارحین کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسم الشیء بجزئہ، کہ تسمیت الشیء باجزائہ، کسی چیز کا نام اس کے کسی جز کے ساتھ رکھتے ہیں، بولتے ہم جز ہیں لیکن مراد سارے کا سارا چیز ہوتی ہے۔ مثلا جیسے کسی کا سر نظر آ جائے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں وہ اس کا نام لیتے ہیں، حالانکہ اس سے نام سے مراد تو اس کی پوری ذات ہے، ہم نے ایک جز پر پورا نام اس کا فٹ کر دیا۔ تو تسمیت الشیء بجزئہ، تو یہاں پر بھی امام بخاری جو ابواب باندھیں گے اس میں اپنے موقف کے مطابق ایمان کے اجزاء کو ذکر کریں گے اور پھر دوسرے اجزاء کے ساتھ ان کی تشریح کریں گے، تو وہ سارے کے سارے اجزاء ان کے نزدیک ایمان کے ہی ہیں، تو اس لیے یہ مناسبت کسی نہ کسی درجے میں اس کی بن جائے گی۔ اچھا جی، اب یہ جو ایمان کی بحث ہے
یہاں تک کافی ہے۔ اب اگلی جو روایات ہیں اس میں جہاں پر ہم نے یہ ٹیکنیکل چیز دیکھنی ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ احادیث کا جو اصل مدعا ہے اعمال پر ابھارنا، اس پر بھی فوکس کرنا ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی ٹیکنیکل بحثوں میں الجھ کے تو جو اصل چیز سیکھنے والی ہوتی ہے اس کو پس منظر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ امام بخاری نے ایک الگ اسلوب اختیار کیا ہے ایمان کی بحث میں، اور ایمان کی بحث میں اپنے موقف کی دلیل کے طور پہ یہ احادیث ذکر کی ہیں، لیکن کیا یہ احادیث صرف ہم یہ کہہ کے کہ یہ ان کے موقف کیا اس طرح استدلال بنتا ہے تو گزر جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ان سے جو مقصود ہے یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال پر کھڑا کرنا، تو اس پر بھی ہم تھوڑا تھوڑا توجہ مرکوز رکھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کریں۔ باب أمور الإيمان وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. جی پڑھ لیں آگے حدیث۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. استدلال تو بالکل واضح ہے، اور یہ جو آیت ذکر کی ہے اس میں انہوں نے البر کا لفظ اور المتقون کا لفظ اس پہ فوکس کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی میں یہ عقائد بھی ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ اعمال کا تذکرہ بھی ہے۔ عقائد اور اعمال دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کہا، تو یہاں پر گویا کہ بر سے مراد ایمان ہے۔ ایمان میں یہ عقائد بھی شامل ہیں اور یہ اعمال بھی شامل ہیں، یہ استدلال ہے۔ اور متقی آدمی جو ایمان کے کمال کو پہنچا ہو، اس کی وضاحت کے طور پہ یہ والی آیت آگے 18ویں سپارے کی سورہ مومنون کی، قد افلح المؤمنون، یہاں پر مؤمنون سے مراد متقون ہیں جو کامل مومن ہیں۔ اور یہ آیت ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آگے اس آیت سے آگے سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال کا ذکر کیا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فاعلون الذين هم لفروجهم حافظون وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مومن کی ڈیفینیشن کے لیے یہ اعمال بھی ضروری ہیں، تو یہ استدلال ہے۔ تو حدیث سے استدلال تو بالکل واضح ہے کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، تو وہ اجزاء ہیں اس کے، وہ سارے کے سارے اعمال ہی ہیں۔ اور یہ والی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الایمان بضع وستون شعبۃ، کہ ایمان کے 60 سے زائد، بضع کا مطلب ہوتا ہے چند، ستون 60، شعبۃ 60 سے زائد شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور ایمان حیا کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حیا بڑی اہم صفت ہے انسانی زندگی میں۔ آپ نے فرمایا اذا فاتک الحیا، جب تیری حیا مر جائے، فعل ما شئت، تو پھر تو جو چاہے کرتا، پھر تو تمہیں کوئی وہ نہیں ہوگی، جھجک نہیں ہوگی۔ تو حیا کسے کہیں گے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف حیا، حیا کیا ہوتی ہے؟ مطلق حیا تو جھجک کو کہتے ہیں، جی جی، یعنی طبیعت کے اندر جھجک ہو۔ کوئی بھی اللہ کی ایسا وجہ کام جو سوسائٹی میں نامناسب سمجھا جاتا ہے یا آدمی کی طبیعت اس سے ابا کرتی ہے، اس کو کرتے ہوئے جو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔
تو یہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایک محمود صفت ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا حصہ عطا فرمائے۔ ہاں جی آگے چلیں جی۔ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، تو یہ باب باندھا ہے اور اس میں بھی مسلمان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یہ عمل ہے، تو استدلال واضح ہے۔ اور المسلم، امام بخاری نے یہاں پہ حدیث کو من و عن اپنا ٹائٹل بنا دیا، ترجمۃ الباب بنا دیا۔ امام بخاری بہت ساری جگہ پہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنے الفاظ کم سے کم استعمال کرتے ہیں، وہ کسی تابعی کا، کسی صحابی کا کوئی قول ترجمۃ الباب کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں یا حدیث کو ہی استعمال کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے حدیث کو استعمال کیا۔ تو دوسری اس حدیث کا جو ٹکڑا ہے، المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جس نے ہجرت کی ان چیزوں سے اللہ نے جن سے منع کیا تھا، یعنی ان چیزوں کو چھوڑ دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی منع کرتا ہے، اصل مہاجر وہ ہے۔ قرآن کریم میں مہاجرین کی بڑی فضیلت اور بڑی تعریف اللہ نے بیان کی ہے، تو یہی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں اس آدمی کے لیے کہ جو اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ یہ لفظی اشتراک بھی گویا کہ فضیلت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اجر اللہ ان مہاجرین کو دے گا جنہوں نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو جو آدمی اللہ کی ممنوع چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی انہی مہاجرین کی طرح اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ آگے جو میں نے بریکٹ میں کیا ہے یہ اس سند پہ بات ہے، یہ جو آیا نا، آئے گا آگے بھی کئی جگہ پہ آئے گا قال ابو عبداللہ، یہاں سے کون مراد ہے؟ ابو عبداللہ سے کون مراد ہے؟ امام بخاری امام خود بخاری بنا امام بخاری مراد ہے۔ اب امام بخاری آگے یہ کہہ رہے ہیں وقال ابو معاویہ حدثنا داود عن عامر، یہاں پر یہ جو عامر ہیں یہ الشعبی ہیں، یہ ان کا نام ہے۔ تو عامر قال سمعت عبداللہ، اور آگے قال عبد الاعلی عن داود عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے امام بخاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دوسرے آپ میں سے طرق بیان کوئی کر رہے اگلی ہیں۔ کلاس میں، ہاں جی اگر کسی کو ایک میں پتا ہے تو سمع بتا تو دیں۔ ایک میں سمع تو ہے اور ایک میں عن ہے، ایسے طرق ہاں ہے حدیث میں۔ یہ آصف صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں دوسرے حدیث کی طرق ہیں، دوسری اسناد بیان فرما رہے ہیں۔ ہاں اسناد بھی بیان کر رہے ہیں اور ایک اور مقصد بھی ہے۔ ڈاکٹر خالد صاحب کیا فرما رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا ایک میں سر سمع تو کہا ہے اور دوسرے میں عن کہا ہے۔ ہاں دیکھیں یہاں پہ الشعبی ان عبداللہ، اور یہاں پہ ہے سمعت عبداللہ ہی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سماعت یا سماعت یہ لقاء پر دلالت کرتی ہے، گویا کہ انہوں نے خود اپنے کانوں سے سنا، لیکن جو ان ہے ان یہ لقاء پر حتمی نہیں ہے، یہ لقاء پر یعنی مکمل دلالت نہیں کرتا۔
آپ نے اصول حدیث میں پڑھا ہوگا ان انا. جی جی ان انا کیا، کس حدیث کو کہتے ہیں ان انا؟ جو ان سے روایت ہو، یعنی ہاں جس وہ میں سمے تو یا اخبرنی یا اخبرنا نہ کہے نہ اور ہو، ان اس کہے. میں ہو ان فلان ان فلان ان فلان. تو ان انا جو ہوتا ہے ان انا، وہ سما یا لقاء پر مکمل دلیل نہیں ہوتا. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ امام بخاری کی شرائط میں سے یہ بات ہے کہ وہ لقاء کو یعنی لقاء پر فوکس کرتے ہیں کہ راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ہوئی ہو. اب یہاں پر وہ عامر شعبی، یا عامر اور شعبی یہ ایک ہی شخصیت ہے، تو ان کی اس سماعت والی جو یعنی سند ہے وہ ذکر کر کے ان کے لقاء پر بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، عبداللہ بن عمر کے ساتھ شعبی کی ملاقات ہوئی ہے. تو ایک تو یہ ہے. تو لیکن یہ تو ہم نے اپنے سابقہ یعنی جو ہمارا بیک گراؤنڈ نالج ہے اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا. لیکن اس پہ فتح الباری میں تھوڑی سی بحث ہے. تو ڈاکٹر کہ آپ پڑھ رہے ہیں، وہ تھوڑی جگہ 5-7 لائنیں ہیں، بس آپ نے وہ پڑھ کے تو ہمیں بتانا ہے کہ یہاں پہ امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے جی جی ڈاکٹر خالد ولی اللہ صاحب. جی سب میں آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مکتبہ شاملہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں تو بڑی آسانی سے مل جائے گا، لیکن میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی بھیج دوں گا، وہ کتاب بھی بھیج دوں گا فتح الباری، ویسے جی آن لائن سب بھی مل جائے گی. آپ نے اس کو ذرا دیکھنا ہے کہ یہاں پہ امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ کئی جگہ پہ آگے بھی کہیں گے. جی ہاں جی آگے چلیں جی. باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. جی اسلام کا سوال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال سے جواب دے رہے ہیں. اسلام اس کا افسر ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو یہ روایت تو ہمارے ہاں بڑی متداول ہے، زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہے، ہمارے اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں، سلیبس میں بھی کئی جگہ پہ، اور ویسے بھی ہم دہراتے رہتے ہیں. لیکن اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ بڑا مشکل ہے، خاص طور پہ زبان والا. تو اگر اس میں آپ تھوڑا سا اضافہ کریں کہ کسی کو تنزن اشارہ کنایا سے بھی تکلیف سے محفوظ رکھنا، تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے. تو یہ بڑی عمل کی چیز ہے، اور اس سے ہی ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں ایک وقار پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلیں جی. باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. جی ای الاسلام خیر، اوپر بھی تھا ای الاسلام افضل. أفضل. تو یہاں پر ہے کہ تطعیم الطعام، یعنی اسلام اصل میں مسلمانوں کے باہمی میل جول کو بہتر اور آئیڈیل کنڈیشن میں لانے کا، آپس کے تعلقات کو بہتر رکھنے کا نام ہے. سلامتی سے نکلا ہے، اور سلامتی آدمی اپنے آپ کو تو دیتا ہی ہے، دوسروں کو فراہم کرتا ہے اپنی ذات سے. تو وہ دوسروں کو سلامتی فراہم کرنے کے جو ذرائع ہیں ان میں یہ ہیں کہ کھانا کھلائیں انہیں. ظاہری بات ہے جس کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں اپنے گھر میں یا اپنے ساتھ بٹھا کے، تو آپ اس کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے. اور سلام کریں، اور اس پر بھی سلام کریں کہ جس کو آپ جانتے ہیں، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں. تو یہ سلام ان مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کو آئیڈیل سطح پر لے کر جائے گا.
وہ ایک مشہور روایت ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا باللیل والناس نیام، ادخلوا الجنت بالسلام، کہ سلام کھلاؤ، کھانے کھلاؤ، جب رات کو لوگ سو رہے ہوں اس وقت نمازیں پڑھو، اور پھر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ تو گویا کہ یہ دو کام، کھانا کھلانا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ اچھا، سلام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب مل جائیں تو سلام کر لیں، مطلب یہ ہے کہ خیر خبر لیتے رہنا، ایک دوسرے کی، اپنے جو متعلقین ہیں ان سے پوچھتے رہنا، بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب آگے پڑھیں۔ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلمي قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سبحان اللہ، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ بہت مشکل کام ہے سر۔ جی جی، بہت مشکل کام ہے۔ ایک دفعہ کلاس میں پڑھاتے ہوئے میں نے یہ حدیث آئی سلیبس میں، تو میں نے ویسے حدیث پڑھنے سے پہلے پوچھا، میں نے کہا بھائی بتاؤ کہ کون کون چاہتا ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دیں؟ بھائی کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو کون کون چاہتا ہے کہ لوگ میری انسلٹ کریں؟ میں کوئی بھی نہیں چاہتا۔ میں کون کون چاہتا ہے لوگ مجھے تانے دیں، میری غیبت کریں، اور اس طرح کی باتیں جس کو ہم عام طور پہ چسکے کے لیے کر لیتے ہیں؟ ان کا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے نہیں چاہتے تو پھر دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو، ان کے لیے بھی ایسا ہی رویہ پسند کرو جیسا اپنے لیے پسند کرتے۔ عام طور پہ ہم جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مادی چیزیں آتی ہیں کہ جو کپڑا ہم نے اپنے لیے پسند کیا وہ دوسرے کے لیے پسند کر لیں، جو کھانا اپنے لیے پسند کیا وہ دوسرے کے لیے پسند کر لیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصلاً جو ہمارا رویہ ہے وہ یہاں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو رویہ ہم اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے ساتھ بھی روا نہ سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو مار رہا ہے، تو وہ جو صحابی تھے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں مار رہا تھا کسی بات پہ، تو میں نے دیکھا کہ مجھے آواز آئی، آواز یہ آئی کہ بھائی جتنا تم اس پر قدرت رکھتے ہو تمہارا خدا اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ کہتے میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے تھے، تو آپ کی چہرے پہ ناگواری کے اثرات تھے۔ کہتے میں نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اسے آزاد کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو یعنی اس کے بدلے میں تمہیں سزا ملتی۔ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ بھئی جتنا میں کسی پر حاوی ہوں، قدرت رکھتا ہوں، تو جیسا میں اس کے ساتھ رویہ رکھ رہا ہوں تو کیا میرے ساتھ اگر کوئی وہی رویہ رکھے تو مجھے کیسا لگے گا؟ تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، عمل السلام کرنے علیکم ڈاکٹر صاحب۔ کی۔ جی جی۔ حضرت تھانوی کے حوالے سے پڑھا تھا ہوں، کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب تم کسی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا رویہ اختیار کرو تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لو کہ تم اس کی جگہ کھڑے ہو اور وہ تمہاری جگہ، پھر دیکھو کہ تم اس کو برداشت کرو گے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ یہ اچھا بڑا، استاد جی، جی 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 آصف صاحب۔ دوسرا سوال ہے، آپ جاری رکھیں اس موضوع کو۔ نہیں نہیں، فرمائیں، آپ فرمائیں، میں یہ مکمل ہو سوال گئے۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایمان اور اسلام کو یہ مترادف لگ رہا ہے کہ استعمال کر رہے ہیں، پہلے اسلام کا ذکر ہے پھر ایمان کا ذکر ہے، تو جی جی امام بخاری اس میں یہی ہے اس کا ان کا اس میں
جی جی، امام بخاری اس پورے باب میں ایمان اور اسلام کو مترادف کے طور پہ استعمال کریں گے، اور صحیح علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی اسلام کا لفظ امام بخاری ذکر کریں گے تو وہاں پر کمال اسلام ذکر کریں گے، یعنی مراد ہوگا ان کا، یعنی اسلام کا جو بالکل اعلیٰ درجہ ہے جس میں اعمال کی مکمل اتباع کی جاتی ہے، تو یہ تو مترادف کے طور پہ بھی استعمال کریں گے اور اس سینس میں بھی استعمال کریں گے۔ لیکن وہ جو حدیث جبریل میں ہم سب اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں ڈیفینیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، تو وہ تو بالکل کلیئر کٹ نہیں ہے، نہیں اس میں ہاں بالکل یہ اس میں واضح ہے، لیکن واضح ہے۔ یہاں پر اوپر جو اپنے آیت پڑھی ہے اس میں جی تو جی البر کو بھی، بر میں بھی یہ سب چیزیں شامل کر دی گئی ہیں۔ صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے محتویات اس پر مختلف الفاظ کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے یہاں پر بر کا ہو رہا ہے، تقوی کا ہو جاتا ہے، اسی طرح اسلام کا بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا صحیح ایکسکیوز می اچھا سر، سورۃ جی الحجرات میں تو ہے نا کہ ابھی تم اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو اس میں ذرا وہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں۔ ہاں دیکھیں، جب وہ یعنی آراب اسلام کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے، تو اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو اس کو ہم دفناتے مسلمانوں کی طرح اس کی وراثت تقسیم کر دے کہ نہ کرتے؟ کیا خیال ہے؟ بالکل کرتے سوچ۔ ہاں وہ مسلمان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی جو ان کو یہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے رویے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو انہوں نے پھر مطالبات شروع کر دیے اور احسان جتلانا شروع کر دیا۔ تو ایک مسلمان مومن اپنے نبی جس پر وہ ایمان لایا ہے اس کو ایسے ٹیز تو نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام تو لے آیا ہے لیکن دل کی کیفیت جو کہ ایک مومن کی ہونی چاہیے وہ ابھی ان کی بنی نہیں ہے۔ تو ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ٹھیک ہے تم نے ان کو نبی تسلیم کر لیا ہے لیکن ابھی تمہارے دل کے اندر ان کی نبوت کا وہ تصور قائم نہیں ہوا کہ جو ہونا چاہیے، جس کے بعد سارے مادی جو مفادات ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور اتباع نبی یہ ایک طرف ہوتی ہے۔ تو اصل میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تھوڑا سا توقف کرو اور یہ مطالبات کرنے میں پہلے ذرا تھوڑا سا اسلام کو ایکسرسائز کر لو، تو جب ایمان پر تمہارا دل پختہ ہو جائے گا تو پھر ٹھیک ہے، پھر تم خود ہی ان بائن اس رویے سے آ جاؤ گے، باز آ جاؤ گے۔ ہمارے شیخ ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے پاس ایک آدمی آیا آسٹریلیا سے، اس کے ساتھ ایک نوجوان آیا تھا، نیا نیا مسلمان تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، تو میں نے اس نے کہا جی میں نے آپ سے ملاقات کروانی ہے، یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے۔ میں نے اس سے بات چیت کی، گفتگو کی اور پوچھا پھر اس سے میزبان سے کہ اس کو کہاں ٹھہرایا ہے؟ میں نے فلاں جگہ پہ ٹھہرایا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس کو میرے پاس لاتے رہنا لیکن کسی اور مولوی سے نہ ملوانا۔ لیکن وہ ہوا کیا، وہ کہ وہ جہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ کوئی مولوی صاحب آئے اور ان کو بتایا کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک آدھا مسلمان ہے، یہ شکل تے ہلے مسلمان والی ہے ہی نہیں، تو اس کو ڈانٹا شانٹا اور بال کٹوانے کا کہا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا جو اسلام مجھے سب سے پہلے بال کاٹنے کا کہتا ہے تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے ٹکٹ کرائی اور واپس چلا گیا اور اسلام بھی چھوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان ہونے کا داعیہ یہ کوئی حقیقی داعیہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ادھر ادھر کی چکا چوند دیکھ کر آپ آتے ہیں کسی موقف پر، تو پھر آپ اس موقف پر اس طرح پختہ نہیں ہوتے جیسے کہ اس موقف پر جو بالکل اول درجے میں مشکلات سہ کر جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو اس موقف پر آئے ہیں، وہ پختہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں، صحابہ کرام۔ اس کا مطلب ہے
اور اسی طرح جو بالکل آخری یعنی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سالوں میں جو لوگ مومن ہوئے تھے، ایمان لائے تھے، وہ آپ کا دنیا سے وصال ہوا ہے تو فوراً تھوڑے عرصے کے بعد وہ مرتد ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی جب خارجی مظاہر سے متاثر ہو کے دلی جو داعیہ ہوتا ہے اس کمزور داعیے کے ساتھ یا اس داعیے کے نہ ہونے کے ساتھ آتا ہے تو پھر بہرحال اسے وقت لگتا ہے، کوئی وقت آئے گا۔ اب یہ مومن مسلمان تو مسلمانوں میں شمار تو ہوگا، لیکن جیسے جیسے پھر یہ ایکسرسائز کرتا جائے گا پھر پکا ہوتا جائے گا۔ تو یہاں پر جو اعراب کو کہا جا رہا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں داخل ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی پختہ نہیں ہوا، تو یہ مراد ہے یہاں سے۔ ہاں جی، واضح ہوا؟ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب پڑھیے جی، 2-3 منٹ ہیں ہم ارے یہ وعن حسین المعلم سے یہ دوسری سند ذکر ہے۔ جی انس رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادہ عن انس۔ جی یہ شعبہ کے ساتھ یہ مطابقت کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ شعبۃ عن قتادہ عن انس۔ اب دیکھیں یہاں پہ ان آ رہا ہے اور حسین المعلم سے آگے حدثنا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری یعنی اس بات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آگے ماشاء چلیں اللہ۔ جی۔ باب حب الرسول من الإيمان۔ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده۔ جی تو قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ میں تمہارے لیے محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے، اور ایک روایت میں ہے والناس اجمعین، سارے کے سارے لوگوں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ جی یہ وہی روایت ہے اوپر والی، اس میں والناس اجمعین کا اضافہ ہے۔ آگے پڑھیں جی۔ باب حلاوة الإيمان۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ یقرأ ان یقذف فی النار، تو یہ حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، ہمارے استاد ہیں کبیر والا میں ہم پڑھتے تھے تو وہ حضرت تھانوی کا ہی ایک واقعہ بیان کر کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک بزرگ آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اشرف علی جب میں سجدہ کروں تو مجھے لڈو کا ذائقہ یعنی مجھے محسوس ہو، لڈو کا یعنی وہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ تو اعمال کی ایک الگ مٹھاس ہے۔ کبھی کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں اور اتنا سکون ملتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ آج تو مزہ ہی آ گیا نماز پڑھنا۔ کبھی کبھی آپ بہت اچھی تلاوت سنتے ہیں تو وہ آپ اتنے مسحور ہو جاتے ہیں تو بعد میں آپ کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ۔ تو یہ ایمان کی حلاوت یہ کس کو نصیب ہوگی؟ تو اس کی دلی کیفیت ان 3 اعمال میں سے کسی جیسی ہونی چاہیے، یعنی اندر ایمان کی پختگی اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کے علاوہ سب چیزوں سے زیادہ اسے محبوب۔ تو یہ ہمارے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس
محبوبیت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو انتخاب کا موقع ملے کہ آپ کسی مادی فائدے کو دیکھتے ہیں یا اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون زیادہ محبوب ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ، کہ ایک آدمی کسی دوسرے سے محبت کرے، لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اللہ کے لیے صرف محبت کرے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، ایک آدمی ناپسند کرے یہ بات کہ وہ کفر میں لوٹ جائے، کیسے؟ کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے کہ وہ یہ ناپسند کرتا ہے اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس درجے کی کفر سے نفرت یہ آدمی کو ایمان کی حلاوت کا مستحق کرتی ہے۔ چلیں جی، نماز کا ٹائم ہے انشاءاللہ یہاں سے، بلکہ یہ ایک حدیث اور پڑھ لیں جی، یہ باب ان سے 11 نمبر سے ہم آگے پڑھیں گے۔ وہ بھی جی سے ٹھیک۔ باب علامة الإيمان حب الأنصار۔ حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت أنسأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ نماز کے ساجہ نے لیے فرمایا تھا کہ وہ شروع میں وہ بھی قال پڑھنا ہے کہ تو تاکہ پچھلی سند جو پڑھی ہے اس کے ساتھ ہو جائے۔ جی جی، اصل طریقہ تو یہی ہے، وَبِهِ قَالَ پڑھیں آپ، جب نئی روایت ٹھیک پڑھیں تو پڑھیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا، کہ اسی متصل سند کے ساتھ ہم امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ والی روایت آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، نماز کے لیے وقفہ کرتے ہیں، انشاءاللہ 9:30 پہ واپس کلاس میں آتے ہیں۔